میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم ڈنڈے کے زور پر کہو کلمہ پڑھو نہیں تو گولی مار دیں گے. لا اکراہ فی الدین، جو خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے وہ قبول کر لے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے. جو اسلام قبول نہیں کرتا، ابھی اس کا ذہن نہیں مانتا ہے، وہ ہمیں مان لے، ہم اس کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم اس کی عزت مال جان کا ہی تحفظ کریں گے. یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر آپ دیکھیں آج ہمارے ملک میں، اور صرف یہ دفعہ نہیں، کتنی مرتبہ ہم نے اپنا ناک کٹوایا ہے. غیر مسلموں کو ہم نے کیا پیغام دیا ہے؟ آج ہم پورے ملک میں احتجاج کرتے ہیں، جی فلاں ملک والے نے قرآن کو جلا دیا، قرآن کی گستاخی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جھوٹے خدا جو ہیں نا بت ہیں، مشرکوں کے سامنے ان بتوں کو گالیاں نہ نکالو. وہ سچے ہیں، یہ جھوٹے، وہ ان کے ہے نا، وہ ان کے خدا ہیں، ان کا تم عزت کے ساتھ نام لو. کیوں؟ فرما اگر تم گالیاں دو گے نا تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دے. اس لیے احتیاط کرو، تم نے ان کو گالیاں نہیں دینی، نہ ان کو برا بھلا کہنا کہ تمہارا دین غلط ہے، تم غلط ہو. نہیں، پیار سے دین سمجھاؤ انہیں، لیکن لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں. ابھی آپ دیکھیں، اس سے پہلے سیالکوٹ کا واقعہ، اس سے پہلے فیصل آباد اور کئی جگہ پر یہ واقعات ہوئی، بغیر تحقیق کے پاگل قوم بھاگ پڑتی ہے. حالانکہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی کان کٹا آتا ہے بدماش، تمہیں لڑانا چاہتا ہے اور کہتا ہے مسجد کو جناب انہوں نے آگ لگا دی ہے، قرآن کو آگ لگا دی ہے، ایسے نہ بھاگ پڑو پاگلوں کی طرح. اسلام امن کا درس دیتا ہے، تحقیق کرو، اس لیے کہ کل تمہیں پچھتاوا نہ ہو. اسی طرح یہ میسج والی بیماری ہے، بس ادھر سے سنا میسج چلا دی، یہ ہو گیا، تحقیق نہیں کی، بعد میں پتہ چلا پٹی چلا دی اس میں جناب والا سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر، بعد میں پتہ چلا تو وہ تو واقعی جھوٹا تھا. اسلام سختی سے منع کرتا ہے جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو. تحقیق کرنے کے بعد پھر بھی تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم کسی کے گھروں کو جلا دو، کسی کی عبادت گاہوں کو جلا دو. اب دیکھیں اس ایک غلط خبر، اور وہ بھی دیکھیں نا ہوا کیا، صاف پتہ چلتا ہے یہ جھوٹ ہے. کہ جو کیا ہوا بات کہ جناب دو نوجوانوں نے قرآن کی گستاخی کی ہے. کیا کی ہے؟ 2 کاغذ قرآن کے راستے میں پڑے ہوئے تھے، اس پر نام لکھا ہوا تھا، فلاں کا نام، فلاں کا نام. اب آپ اندازہ لگائیں، چور اپنا نام لکھتا ہے، میں فلانا ہوں. اب انہوں نے بغیر تحقیق کے چند نوجوانوں نے پورے محلے میں شور مچا دیا، جناب والا وہ قرآن کی توہین ہوگی، قرآن کی توہین ہوگی، اور مجمع اکٹھا ہو گیا. 40 گھر جلائے گئے ہیں عیسائیوں کے. اسلام یہ کہتا ہے تم ان کی ماں بہنوں کو اپنی ماں بہنیں سمجھو، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے. تمہارا نبی یہ تعلیم دے اور تم ان کے گھروں کو جلا رہے ہو. اور وہ بیچاری عورتیں کہہ رہی تھی ہم تو ناشتہ کر رہی تھی، بس ہم تو گھروں کو، جب یہ آواز آئی کہ عیسائیوں کے گھروں کو جلا دو، ہم تو اپنے دوپٹے بھی چھوڑے اور یوں کھیتوں میں جا کے ہم نے پناہ لی ہے، ہمارا کوئی پرسان ہو. پھر گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہ چرچوں کو آگ لگائی جا رہی ہے. یہ پیغام دوسرے ممالک میں کیا جا رہا ہے؟ پھر وہ صحیح کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان بدامن ہے. تم نے اپنے دین کو رسوا کیا ہے. اس لیے خدا را اسلام یہ درس نہیں دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. آج جو ہمارا معاشرہ حد سے گزرا ہوا ہے، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں 1 ہفتے کے لیے پاکستان میں جو قاتل ہے یا چور ہے ثابت ہو جائے اس پہ جرم، اس کو نام کھڑا کر کے 4 دن اس کی لاش کو چوکوں پر کھڑا کرو. میں کہتا ہوں پھر دیکھو قتل بند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے.
پتہ ہے کہ پیسے کے ساتھ چھوٹ جائیں گے، سفارش کے ساتھ چھوٹ جائیں گے، 10 سال کاٹ لیں گے، لیکن وہ جو عبرت کا سامان تھا وہ ہم نہیں کرتے۔ 40 گھر جلے، پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا کہ پاکستان کے اندر یہ ہوا، پاکستان کے اندر غیر مسلم جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ ہمارا نبی کہتا ہے دماؤہم کا دماؤنا، ان کا خون جیسے ہمارا خون ہے، ان کا مال ہمارا مال ہے، ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ اور آج دیکھیں الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر غیر مسلموں کو آزادی، ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، وزیر ہیں، سندھ کے اندر کتنے ہندو ہیں کاروبار کر رہے ہیں، وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ ہم غیر مسلم سمجھ کر ان کے ساتھ یہ سلوک کریں تو پھر قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ حضور نے فرمایا اگر غیر مسلم کو جو ذمہ ہے، جو ہمیں ٹیکس دیتا ہے، ہمارے ملک میں رہتا ہے، ہمارا قانون تسلیم کرتا ہے، اس کو کس نے چھیڑ چھاڑ کی تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں اس کا مقدمہ لڑوں گا۔ اور پھر اس مسلمان سوچ لے کہ جس نے یوں انتشار پھیلایا قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیسے دکھائے۔ اس لیے بھائیوں یہ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، میسج جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ بھی ہو جب تک تحقیق نہ کی جائے، اور تحقیق کرنے کے بعد بھی میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ہم خود ہی جا کے آگ لگائیں، حکومت کا یہ کام ہے، وہ ان کو سنبھالے، لیکن اس کے اندر نہ جانے۔ اچھا پھر اندازہ لگایا دھیر نگری کا، زیادتی بھی کس پر ہوئی؟ عیسائیوں پر، اور وہ ڈی ایس پی جو اپنے تھانے میں بیٹھا رہا اور نہیں گیا، اس کو معطل نہیں کیا، جو عیسائی اے سی عیسائی تھا اسے معطل کر دیا۔ پہلے عیسائی لٹے ہوئے ہیں، پھر ان کا افسر جو اس وقت بچانے کے لیے اس کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں ان کا ہم سب کو تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔